اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش شاباش۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال ما يسرني صلاة الرجل حين تحمر الشمس بفلسين قال محمد رحمه الله تكره الصلاة تلك الساعة إلا أن تفوته العصر من يومه ذلك فيصليها تلك الساعة فأما غيرها من الصلوات المكتوبة مکتوبات نہیں گا من الصلوات المكتوبات والتطوع فلا ينبغي له أن يفعل وهو قول أبي حنيفة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نہیں خوش کرتی مجھے یعنی نہیں اچھی لگتی مجھے، نہیں خوش کرتی مجھے رجل کی نماز یہ کہ پڑھے وہ رجل کی نماز جس وقت سرخ ہو جائے سورج تو اور رجل کہے جی آ نماز تسی لے لو تو مینوں بے فالا سین 2 ٹیڈی پیسے دے دیو، پر میں سودا نہیں کرتا۔ مطلب ہے کہ بھی اس کو نماز پڑھی صبح ہے نہیں کھانے چ پئی بھی مینوں آکھے نا بھی 2 پیسے لے لو تے دے دو تے میری نماز مینوں یہ گل چنگی نہیں لگتی جی۔ مقصد ہے بھی اس وقت نماز نہیں کوئی نہیں کھانے چ پئی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی مینوں یہ چنگی نہیں لگتی بدلے 2 پیسوں کے۔ قال محمد رحمہ اللہ مکروہ ہے نماز پڑھنی اس گھڑی جس وقت سورج او پیلا، مگر یہ کہ فوت ہو گئی حضرت صاحب سے عصر آپ نے اسی دن کی تو پس پڑھ لے عصر کو اس گھڑی۔ بہرحال اس دن کی عصر کے علاوہ نماز صلوات مکتوبہ سے اور تطوع سے پس نہیں مناسب اس کے لیے یہ کہ کرے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور کنے نمبر ہے تے ویکھو نا پھر ما یسرنی یعنی اگر دے مجھے نماز کوئی ایک عوض اس مقدار حقیر کے بھی تو نہیں لوں گا میں وہ نماز، نہیں خریدوں گا میں بہا کو بہی، سمجھ آگئی جی ہوں، اور نہیں خوش لگے گا مجھے اس کے ساتھ خوشی ہوگی سرور آئے گا، کیوں بوجہ ہونے اس نماز کے نماز منافق کی کہ جدوں شیطان سورج نال جا چڈے پاڑ کھلوتا ہے، حدیث پڑھی کہ کوئی نہیں، اس وقت فرمایا منافق دی نماز مینوں نہیں ہے، یہ ہے کس میں وَهَذَا فِي حالت الاختیار تُکرہ تحریماً، وقت ایسی تو پھر مکروہ تحریمی، کوئی مجبوری بن گئی ہے تو لیٹ ہوئی ہے تو ہون نہیں بھئی، ورنہ مکروہ تحریمی۔ بے فالا سین تسنیہ فالا سن جمع فلوس مشہور اور راج بین الناس ہو پیسے وہ اگاں ٹرو۔ روایت کی گئی امام نخعی رحمہ اللہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں خوش لگتی مجھے رجل کی نماز جس وقت پیلا ہو سورج فلسین کے بدلے، امام محمد 2 پیسوں کے بدلے۔ امام محمد فرماتے ہیں مکروہ ہے نماز اس گھڑی مگر یہ کہ فوت ہو جائے رجل سے اثر اپنے اس دن کی بس پڑے وہ اثر اس گھڑی میں، غیر اثر کا صلوات مکتوبات اور تطوع سے پس نہیں مناسب یہ کہ کرے رجل وہو قول ابی حنیفہ محمد قول ایت قول لکھا ہے کہ قال لکھا ہے او قال ہے نا جی ٹھیک کرو سارے ایتھے بھی ٹھیک کرو جی شبہ قال اذا كان الدم في جسدك او في ثوبك قدر الدرهم فاعد صلاتك وإن كان أقل من ذلك فامض على صلاتك. قال محمد رحمه الله الدم في الثوب والجسد سواء
إذا كان أكثر من قدر الدرهم الكبير مثقال فأعد الصلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالا فرماتے ہیں کہ جب ہو خون تیرے جسد میں یا تیرے کپڑے میں درم کا اندازہ کنا تے تینوں پتہ نہیں لگا تے تو نماز پڑھ لیے تے اے تو کے نا تو پس لوٹا تو اعادہ کر تو اپنی نماز کا. اور اگر ہو وہ خون کپڑے میں یا جسم میں اقل اس سے تو پس گزر تو اپنی نماز پر. اے ہو گئی ہے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے خون کپڑے میں اور جسد میں کیا ہے جب کہ ہو وہ اکثر درم کبیر مسکال کے اندازے سے ساڑھے نزدیک درم تو زیادہ تو پس لوٹا تو نماز کو. اور وہ قول ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صبر. الکبیر المثقال وہ ہے کہ پہنچے وزن اس کا مسکال کو نہ کہ وہ کہ وزن اس کا کیا ہو. اے نہیں مراد جی سنیا جی او مانا کرو. جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہو خون تیرے جسد میں یا تیرے کپڑے میں درم کا اندازہ. یعنی آپ دا فتویٰ درم والا ہے بھی اے نہ ہوئے تے اے مانے میں درم تو کم ہوئے تے مانے نہیں. جڑا تسی پڑھیا فقہ دی کتاب بینچ فقہ حنفی جو ہے کہ درم دے برابر معنی میں واجب تو ہونا. اس تو چوکھا جڑا درم دے برابر معنی نہیں معاف ہے. درم تو چوکھا ہوئے تے سنے ہی تے خفیفہ ہوئے تے چوتھائی تک معاف ہے تے چوتھائی ہو جائے تے پھر معاف نہیں. دھیان کرو جی. اور اگر ہو خون اقل اس سے پاس گزر تو دھیان کرو جلدی کرو خون تیرے خون کپڑے میں اور جسد میں برابر ہے جب ہو وہ خون اکثر درم کبیر مثقال کے اندازہ سے پس اعادہ کر نماز کا. لوٹا تو نماز کو ہوں تو نماز اپنی پڑھ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عاصم بن ابي النجود عن ابي رزين. اے ضبط ویکھو ایندا نجود ہے یا نجود ہے جی جی لفظ نجود ہے جی دا ضبط نہ ہو. وہ المغنی کنے لیاندی سی بھائی تھے کسے ہیں اینج لبیا کرو لفظ یار ضبط لبیا کرو میرے یارو جی. عن ابي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخذ قلة في الصلاة فدفنها ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ لا نرى بقتل القملة في ودفنها في الصلاة بأسا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. چلو جی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی یہ بات کہ آپ نے پکڑی جوں نماز میں تو اس کو آپ نے دفن کر دیا. ترائے بیلچے دو کئیاں لے آندیاں قبر کٹ کے دفن کر وہ تھلے ہوں مٹی ہوں نماز پڑھی بھی تھلے ہو بس انجش وہ عملے قلیل نالو آپ نے سنو کی کیتا دفن کر دیا. پھر آپ نے پڑھا نماز وچ قرآن شریف پڑھیا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے. مطلب آپ نے دلیل دیتی بھی دفنائی کیوں ہے. اللہ فرمایا سارا کچھ زمین میں جانا چاہیے ہے. کیا ہم نے زمین کو بنایا نہیں کفایت بھی کافی ہے کندے واسطے زندیاں واسطے بھی تھے مردیاں واسطے. زندے اندے اتنے تو جڑے فوت ہو گئے تو وچ آپ نے پڑھی آیت سنے ہی بے بطور دلیل پیش کی تھی بھی دفنائی کیوں. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں نہیں دیکھتے ہم جوں کے مارنے کے ساتھ اور اس کے دفن کرنے کے ساتھ نماز میں کیا نہیں دیکھتے کوئی. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. او بے ہو اور کملہ
او کملیا کملا ویخ بے فتل کاف یقال فی الہندی کی کفاتن بے کسر کاف وہ جگہ کہ کافی ہو اس میں شے یعنی ملائی جائے زمین میں کہ میں کہ جمع کرتی ہے زمین لوگوں کو ان کے زندوں کو بھی اور ان کے باسن یعنی اگر تکلیف دیتی ہے تجھے نماز میں تو اب اس کے مارنے میں اگر وہ تکلیف نہیں دیندی تو پھر نماز پڑھ لاتے ہیں کوٹی بعد پا لیں جی اے مطلب ہے جی تو شیطان دا بیڑا غرق نماز تو باہر کوئی خرک نہیں کھ بھی نہیں جو تکبیر تحریمہ آکھی دی نا جی نک تے بھی خرک ہو جاندی ہے کن تے بھی ہو جاندی کم لکمان سچی دس ہر تھان تے خارش شروع ہو جاندی ہے ایک تھان تے کر لو وہ تو شیطان تجھے پاسے آندا اوتھے نہیں کرنی جی وہ بھی تو تیرا ہی بدن ہے جی تو جے کوئی تھوڑا صبر کر جو کچھ نمازیں تے جان چھٹ جاندی ہے جی ہیں یہ بھی کم مالا پڑھیے بھئی آیت ضبط دسین کی بالفتح دسین نا تا میں آکھے تھے ویسے پیچھے گزریا سی نا پڑھیا سی نا ہیں تو چلو ہیں کم مالا وہ تو ٹھیک ہو گیا تو جی تجھا بھی ضبط ہو گیا کہ لفظ داتے ہو سکتا ہے جی جی اگے جی روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ پکڑا آپ نے جو کو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ نہیں دیکھتے ہم جو کے مارنے کے ساتھ اور اس کے دفن کرنے کے ساتھ نماز میں کوئی حرج وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ بسم اللہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ عن الرجل يذبح الشاة وهو على وضوء فيصيب يده الدم قال يغسل ما أصابه ولا يعيد الوضوء قال محمد رحمه الله وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سوال کیا میں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے ذبح کی بکری وہ ایک مثال دیتی ہے نا کوئی شے جی اور حالانکہ وہ با وضو ہے وضو پر ہے لگ گیا اس کے ہاتھ کو خون تو ہونے کی کرے فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھو لے وہ جو لگائے اس کو اور نہ اعادہ کرے لہٰذا ہے تو مسئلہ ہوئے بھی جڑی نجاست باہروں لگ دی ہے نا صرف او تاں دھونی ہے تو وضو ہوندے نال جڑی اندروں نجاست نکل دی اے وضو تروڑ دی جڑی باہروں لگ دی ہے اونی تھان ہی پلیت کر دی ہے وضو نو نہیں توڑ دیجئے جی قال محمد رحمہ اللہ باب ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی اور لکھا ہے کہ اثر نئے مناسب باب کے باب کی پہ چل رہے بھئی نماز دے مسئلے چل رہے ہیں اے تا ذبح کے تحت ہاتھ خون لگ گئے تو وضو دے متعلق ہے جی سنیں تاں پہندے نے اثر نئی مناسب باب کے مگر تکلف شدید کے ساتھ جی کیونکہ اس کا تعلق باب الوضو کے ساتھ ہے نا اس گل دا اندے نماز دا ذکر کوئی نہیں نا جی جناب حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے تکلف ہے یہ بھی انہیں اس تو بعد نماز پڑھنی ہے تو کی کرے تو ہے کہ بھی ہاتھ تو لے تو وضو رہن دے بے اے بھی تکلف کر کے انہوں نماز نال جوڑاں گے جی سوال کیا میں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جو ذبح کرے بکری کو حالانکہ وضو پر ہے بس لگے اس کے ہاتھ کو خون آپ نے فرمایا دھوئے اس کو لگا ہے اس کو نہ ادا کرے وضو کا قال محمد وبه نأخذ وهو قول باب الرجل یجد البلل فی الصلاۃ باب رجل کا جو محسوس کرتا ہے طریق و نماز میں رجل کا جو محسوس کرتا ہے طریق ایتھوں یہ نہیں سمجھنا بھی ذکر دے سوراخ تو بار واقعتاً تری نکل آئیے تو پھر بھی نہیں یہ بھی کہ شک جیا پیا وسوسہ جیا سنیں ان دے مسئلے جو دھیان کرے جی
زرعة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي زرعة عن تبن عمرو ابن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الرجل يجد البلل في طرف ذكره وهو في الصلاة قال يضع كفيه على الأرض والحصى فيمسح وجهه ويديه ثم يصلي قال حماد فقلت لإبراهيم فكيف تفعل أنت قال إذا وجدت ذلك فإني أعيد الصلاة وهو أوثق في نفسي قال محمد رحمه الله وأما نحن فنرى أن يمضي على صلاته ولا يعيد ولا ضرب بيديه على الأرض ولا يمسح بوجهه ولا يديه حتى يستيقن أن يستيقن ٹھیک ہے حتى يستيقن أن ذلك خرج منه بعد الوضوء فإذا استيقن ذلك أعاد الوضوء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. دھیان کرے جو روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کن سے رجل کے بارے میں جو پاتا ہے طری کو اپنے ذکر کی طرف میں حالانکہ وہ نماز میں ہے یا انہوں نے محسوس ہوا بھی بچوں کو شہر نکلی ہے انت نہیں بھی تھلے ستھنے ہاتھ پا کے تو انگل لا کے انج کر کے چیک پہ کرتا ہے جی لیبارٹری نہیں گل سمجھو نا مطلب انہوں محسوس ہوا بھی شاید بچوں کو شہر نکلی ہے تو کالا فرمایا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اور کنکریوں پر مسا کرے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا پھر نماز پڑھے یعنی نماز میں جاری رہے بچ انج مسا کر لوے تو پھر نماز نو جاری رکھے پہلی بھی ٹھیک ہے اگلی بھی یہ مطلب جی دھیان کرے جی حضرت حماد فرماتے ہیں میں نے جناب ابراہیم کو کہا کہ آپ کیسے کرتے ہیں اگر تسی کوئی محسوس کرو اس طرح تو تسی کی کر دے ہو کنا پوچھا کی لگ دینا آپ نے کی پوچھا کہ تسی استاد جی نماز وچ محسوس کرو بھی ذکر دے کو تری ہے تو کی کر دے ہو اے ساڑھے وچ جرت ہے اندہ سوال کرنے دی تاہا تھوڑی توجہ دلانا کہ ساڑیاں سنجیدگیاں کوئی اور ہی موٹر وے تے چڑھ گئی نے جی تا پوچھ دے نہیں پہ تو نہ کو آگیا ہو ایک ہی پوچھے تو شرم نہیں ہوتی جو سادہ کو کوئی گلہ پوچھی دی انہیں جی یہ آکیا انہوں ہو فرمایا کہ جب پاؤں میں یہ تو پس بے شک لٹاؤں گا میں نماز کو یعنی میں جا کے نا دوبارہ انہوں صاف کر کے تو کی کروں گا نماز پڑھنا نماز کو لٹاؤں گا اور وہ اوسق ہے میرے جی میں یہ اوسق ہے باقی نہ احلیل دے اتے جڑا تھوڑا جا پیشاب ہے یا تھوڑی مزی لگی ہے یہ درم نال چوکھی ہے اس واسطے انہیں کو تو معاف ہے سمجھے ہی بھی اگر مولوی جی وضو تو پہلا احلیل دے اتے تھوڑی جی مزی لگی ہے تے وضو کر لیا ہے اینی گندگی کپڑے تے یا بدن تے لگی ہو تے وضو کر کے نماز پڑھو ہو جاندی ہے تے پھر یہ بھی تو ہو جانی ہے وضو تاں ٹوٹنا ہے جو وضو تو بعد یہ شہر نکلنی ہے تے او ہے او اچھا جی تو فرمایا میں تو یہ کروں گا کل مک گئے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بہرحال ہم پس دیکھتے ہیں ہم یہ کہ گزرے وہ اپنی نماز پر اور نہ ادا کرے فرمایا وہ کی کرے وہ نماز پڑھتے ہیں جنہوں شک جا پیا ہے وہ نماز اگر جاری رکھے اور نہ مارے اپنے ہاتھوں کو زمین پر اور نہ مسا کرے اپنے چہرے کا اور نہ اپنے حتیٰ کہ یقین کرے اس بات کا کہ یہ تری نکلی ہے ذکر سے وضو کے بعد تاں وضو ٹوٹنا ہے بھی یقین ہوئے تے پھیرے پس جب یقین کرے اس کا تو لہذا وضو کیا تو اعادہ کرے وضو کا تو پھر کی کرے اور وہ ہوا قول و ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور سنیں گل اور صبر گامو یاجد البالا ہے اے مطلب شک پہ گیا
فی طرف ذکر ہی، یعنی نہیں نکلی ابھی تک، تو شک جہ پیا بھی شاید نکلی، پس اگر منی مزی جب پیشاب کا قطرہ نکل آیا ذکر سے تو اب کوئی شک نہیں وضو کے، پکی گل ہو گئی۔ اچھا او بیادہ او کفیل الارض، او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یعنی نہ نکلے کس سے، بلکہ تیمم کرے اور نماز پڑھتا رہے۔ ظاہر اس کا یہی ہے کہ اپنی اسی نماز پر کہ اللہ تی ابتدا بہا، سنیں جب آپ نے فرمایا میں تو کیا کروں گا، یعنی وضو کا اور نماز دونوں کا اعادہ کروں گا، اور نال جڑی گل ہوگی انہوں بھی جوڑنا ہے۔ اوہ حتیٰ یستائے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کیڑا الیقینو، قاعدہ تل یقین نہیں آکھنا، الیقین لا یزول بالشک، ہاں تو لہذا فلا ینتقض الوضو یقینی، اے گلی اگا پڑھو۔ روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جو پاتا ہے تری اپنے ذکر کی طرف میں حالانکہ وہ نماز میں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر اور کنکریوں پر، پس مسح کرے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، پھر نماز پڑھے۔ حضرت عمار فرماتے ہیں پس عرض کی میں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پس کیسے کرتے ہیں آپ، پس کیسے کریں گے آپ نے فرمایا جب کہوں گا میں یہ پس اعادہ کروں گا میں نماز کا اور یہ اوسط ہے میرے جی میں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اور بہرحال ہم پس دیکھتے ہیں یہ بات کہ گزرے اپنی نماز پر اور اعادہ کرے اور نہ مارے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اور نہ مسح کرے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، حتیٰ کہ یقین کرے اس بات کا کہ نکلی ہے مزید یا پیشاب کا قطرہ ذکر سے وضو کے بعد، بس جب یقین کرے اس بات کا اعادہ کرے وضو کا۔ وہو قول علی محمد قال اخبرنا حنیفۃ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا وجدت شيئا من البلة فانضح وما يليه من ثوبك بالماء ثم قل هو من الماء۔ قال حماد رضی اللہ تعالی عنہ قال لي سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه انضحه بالماء ثم إذا وجدته فقل هو من الماء۔ قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ إذا كان كثر ذلك من الإنسان وهو قول أبي حنيفة۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت آپ نے فرمایا تھا جناب سعید بن جبیر کو کہ جب پائے تو کوئی شے تری سے، جی پائے دا مطلب ہے بھی تینوں یہ شک پیندا ہے بھی بعد وچ کوئی تری محسوس ہوندی ہے تے وضو کرن لگیا کم کر، پس چھڑک تو اس پر اور وہ جو متصل ہے اس کے تیرے کپڑے سے چھڑک تو پانی کے ساتھ، شرمگاہ تے جڑا شرمگاہ دے برابر کپڑا ہے، ظاہر ہو جلے کپڑے تے چھڑکاں گے تو شرمگاہ تے بھی لگ گیا، لہذا بھی تو وضو دے وقت ایک کام کر لا، پھر کہے تو کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھنا کہ جل گلی تھا معلوم تھا کہ وہ پانی چھڑکیا سی وہی ہے، جی سمجھے ہو کوئی نہ۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ فرمایا تھا مجھے جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چھڑک تو اس جگہ پر پانی، پھر جب پائے تو اس کو تو پس کہے تو کہ وہ پانی سے ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، ہم اسی کو لیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جب ہو ان کا نہ کاسور ذالک کہ جب ہو کثیر یہ انسان سے بے انو شک کے پیندے ہون تو پھر کی کر لوے انجی کرے، تو جے شک نہیں پیندا تو پھر ضروری نہیں ہے گا، لیکن چونکہ بھئی حدیث پاک کے چاہے تو لہذا پانی چھڑک لینا حرج کوئی نہیں جی۔ جی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، نظر آ رہے او فَانْضَحْ اے تے قبل اے مطلب یہ نہیں بھی نماز وچ شروع ہو کے اشارہ کرنا شگرد نو گلاس لیمی پانی میں چھڑکنا ہے، یہ نہیں، حتیٰ کہ نہ قدرت پائے تجھ پر شیطان کس کی، ہاں وَقُلْ هُوَ مِنَ الْمَاءِ، اللہ دی وہ جو تو نے خود چھڑکا ہے اور نہیں نکلی اسے کوئی شے، انج آخ تو اپنے آپ نو، یہاں وجدان بمانا زن جے بے تینو زن جا ہوئے بے انج ہوئے
اذا کانا کاسورا یعنی وسوسہ بخروج شے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر نہ ہو کثیر بلکہ واقعہ ہوا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تو بہتر ہے کہ واپس چلا جائے اور وضو دوبارہ کرے تو پھر نماز پڑھے جی۔ سنا جی بھی یہ کدے بیماری ہو شیطان جڑے چمڑے نو بلہان اس چکریں اوہ تیرا تو پیر رہ گیا سر دا مسے کو نہیں کیتا انہیں چکریں پانا جی جی جی۔ روایت کی کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ جب پائے تو کوئی شے تری سے پاس چھڑک تو اس کو اور اس کو جو قریب ہے اس کے تیرے کپڑے سے پانی، پھر کہے تو وہ پانی سے ہے۔ فرمایا جناب حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑک تو اس کو پانی، پھر جب پائے تو پس کہے تو یہ پانی سے ہے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهَذَا نَأْخُذُ جب ہو یہ کثیر انسان سے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ باب القهقهة في الصلاة وما يكره فيها، باب کہکا نماز میں اور وہ جو منع مکروہ ہے نماز میں یا ٹھیک ہے جی۔ باب قهقه نماز میں اور وہ جو مکروہ ہے نماز میں۔ ان دے متعلق جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا باس لا بأس بأن يغطي الرجل رأسه في الصلاة ما لم يغطي فاه ويكره أن يغطي فاه، قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ ونكره أيضا أن يغطي أنفه جب فائل ہوئے پھر ان معلوم پڑی دا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں بائیں طور کے ڈھانپے رجل اپنے سر کو نماز میں، سر ڈھانپے کوئی حرج جب تک نہ ڈھانپے اپنے منہ نہ کجے اویا سردیاں چادر انج ٹھوکی اندی نک تو تاں تے کا جڑا چبو چاڑ لیا پکا پکا کیڑا جب تک کہ نہ ڈھانپے اپنے منہ کو، اور مکروہ ہے یہ کہ ڈھانپے اپنے منہ کو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو ہم لیتے ہیں، اور مکروہ ہے بھی یہ کہ ڈھانپے اپنے کیا چادر نہیں تو کہتے سردیاں سے، اور ویسے نہیں ہو نماز دی گل ہے وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ او ویکھو کیا کیا بابے نا لا باسا کی اے لا باسا دا مطلب ننگے سر ٹھیک ہے ڈھک لیا درج کو نہیں، یہ نہیں مطلب بے معنی یجوز بل یندب مندوب ہے کہ سر کج کے نماز پڑھے جی۔ فرمایا در مختار میں مکروہ ہے نماز مولوی طاہر کی ننگے سر حاصرن اے کاشفن راسہو، سستی کی وجہ سے۔ اور کوئی گل نہیں ہو چھڈو یار ہو جاندی ہے اے سستی کیڑی ہوندی اے سستی او یار ننگے سر نماز ہو جاندی مولوی جی اے سستی ہن کی ہے تے ولا باس بہ للتذلل ولا اس ویرے میں نے ٹوپی یاد نہیں سی رہی تاں تو متا کہ استاد ننگے سر نماز پڑھدا بس مسئلہ راتی مطالعہ کیتا ستا میں تو کوشش کردا میں ننگے سر کدے نماز نہیں پڑھی جی جی اور سمجھی گل اے جی بَيُكْرَهُ بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے منع فرمایا یہ کہ ڈھکے رجل اپنے منہ کو، اپنے منہ نو کجے نہ جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں حرج وہیں طور سے ڈھکے رجل اپنا سر نماز میں جب تک نہ ڈھکے اپنا منہ، اور مکروہ ہے یہ کہ ڈھکے اپنا منہ۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وبہ نأخذ، اور مکروہ جانتے ہیں ہم بھی یہ بات کہ ڈھکے رجل اپنا ناک، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل یصلی العصر فیدخل وهو یصلی انه لم یصلی الظہر قال صلاته هذه فاصلة يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر قال محمد رحمه الله وبه نأخذ إلا في خصلة واحدة إن خاف فوت صلاة العصر إن فوت صلاة العصر إن بدأ بالظهر مدى على العصر ثم صلى الظهر إذا غابت الشمس وهو قول أبي حنيفة۔ ایسا بے ترتیب دی گل ہے
حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جو پڑھ رہا ہے عصر، پس یاد آ گئی اس کو، حالانکہ وہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یعنی عصر پڑھ رہا ہے، کیڑی گل یاد آئی ہے کہ اس نے زور کوئی نہیں پڑھی، تو جناب ابراہیم نے فرمایا نماز اس کی یہ فاسد ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، ابتدا کرے زور کے ساتھ پھر پڑھے، تاں سے بے ترتیب رہنا ہے۔ سنیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں مگر ایک صورت میں، کس میں؟ اے مطلب فی خصلت واحد، ایک صورت کہ اگر خوف کرے وہ صلاۃ عصر کے فوت ہونے کا، اتنا ٹائم تھوڑا رہ گئے، سنیں اگر شروع ہوتا ہے زور کے ساتھ تو پھر کیا کرے، گزرے عصر پر پھر پڑھے زور جب سورج غروب ہو جائے، اور وہ قول ابی حنیفہ، اور ترائے صورتاں نے ترتیب دے ختم ہونے دیا، ادو ویکھو میرے یارو، اس لیے کہ ترتیب بین الفوائد والفائتہ والوقتیہ کیا ہے، بابی ناخذو و مالک و سوری رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں خلاف الشافعی رحمہ اللہ الا فی خصلت واحدہ، اس لیے کہ ترتیب ہمارے نزدیک ساقط ہو جاتی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اے مطلب ہے تنہ چ کوئی بھی پائے گی تو ترتیب ختم ہو جائے گی۔ چل میں نے کیا جی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو پڑھ رہا ہے عصر کو پس یاد آیا، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھی اس نے ظہر، فرمایا جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اس کی یہ فاسد ہے، شروع کرے ظہر کو پھر پڑھے عصر کو، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وابی ناخذ، مگر ایک صورت میں اگر خوف ہو صلاۃ عصر، اگر خوف کرے وہ بڑھیا خوف کرے اتیر آپ خوف کرے جی، اگر شروع کی اس نے ظہر گزرے عصر بھی پڑھ، اگر زور پڑی تو پھر عصر دا وقت ہی مک جانا ہے تو ہن کی کرے، پھر پڑھے ظہر کو جب غائب ہو جائے سورج، ظاہر ہن تو ٹائم ہی کوئی مغرب قول ابی حنیفہ۔ اگے جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه في الرجل يصلي في يوم غيم ثم تطلع الشمس وقد بقي عليه بعض صلاته فإذا هو قد كان يصلي إلى غير القبلة قال يتحول إلى القبلة ويحتسب بما صلى ويصلي ما بقي، قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمہ اللہ۔ چلو بھی دھیان میں نکیو اتنے مسئلہ اور مطلب اور سمجھی بیٹھے ہو، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رجل کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا تھا بادل کے دن میں، جی زور دی یا اثر دی، کن دی؟ وقت شک نہیں، قبلے چ رولا سی تے تاری کر کے تے نماز پڑھن لگ پیا، اے مسئلہ جی اصل چ، پھر ظاہر ہو گیا سورج، ہن اے نہیں سمجھنا تتلو بھی صبح پڑھدا تے بھئی سورج طلوع ہو گیا مطلب اودے ٹر پو بھی بدل ہٹیا تے سورج چمک گیا، تے انہوں سورج دی وجہ تو پتہ سی بھی قبلہ کیڑے پاسے بھی، سورج ادھر ہوئے تو قبلہ کدھر ہوندا ہے، اے انہوں پتہ سی، تے سورج ظاہر ہو گیا اور تحقیق باقی ہے اس پر اس کی نماز کا باز، پس اچانک وہ تحقیق نماز پڑھ رہا تھا غیر قبلہ کی طرف، اے اصل مسئلہ جی بھی ظاہر ہو گیا میں تو منہ تجھے پس کی تھی بیٹھا، تو فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جائے قبلے کی طرف اور شمار کرے ما صلی کو، پہلی بھی ٹھیک ہے تو ان کی طرف پھر جائے تو نماز پوری کرے، اور سنے ہی اور پڑھے ما باقی یا کو کالا محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ و قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ جی میں تاری بدل گئی، یہ وہی گل بنی جی، روایت کی گئی حضرت ابراہیم او ویکھو نا روٹی کھائے تو کوڑی گاشی آگے چلو، رجل کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے بادل والے دن میں، پھر اچانک دے 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 اور حالانکہ تحقیق باقی ہے، پھر ظاہر ہوگا طلوع پھر وہ گڑبڑ کرنے لگا نا جی، ظاہر ہو گیا سورج، مطلب بدلی ہٹی سورج سامنے آ گیا جی بھی، ہاں جی پھر ظاہر ہو گیا سورج، حالانکہ تحقیق باقی ہے اس پر اس کی بعض نماز، اس کی نماز کا باز اس کی نماز کا بعد، انج بس اچانک یہ مطلب چار چوانی ہے جی جی بس اچانک وہ مانا تھا ٹھیک ہونا ہے جی، قبلے کے غیر کی طرف، بھی وہ پتہ لگا ہو سورج چمکے تو میں تو منہ ادھر کیتا ہے جی، فرمایا
रहिमहुल्लाह ने کہ پھر جائے قبلے کی طرف اور شمار کرے ما صلی کو اور پڑھے ما باقیہ کو. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ایسا بس. قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا منصور بن زادان عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال بينما هو في الصلاة إذا أقبل رجل إذ أقبل رجل أعمى من قبل القبلة يريد الصلاة والقوم في صلاة الفجر فوقع في زبية فاستضحك بعض القوم حتى قهقه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان قهقه منكم فليعيد الوضوء والصلاة. یہ واقعہ مسجد نبی شریف دا نہیں ہے گا، کسی اور جگہ تے ہوئے روایت کی گئی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مرسل حدیث ہے کہ یہ ساڑھے نزدیک کیے ہاں اور اتھے سے وہ اور کوکو اور آمی کتاب پکڑائیں ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن. او میرے او یارو اچھا اے نا وقد قال ابن سیرین لا ناخذ بمراسیل الحسن فإنه لا يبالي عمن آخذا. اے نا سوال کیتا ہے جی، لیکن ساڑھے جی کا سوال قبول نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہم حسن بصری کے مراسیل کو نہیں لیتے کیونکہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس سے لے رہے ہیں. جی کمال ہے جی، پرواہ کیوں نہیں کرتے جی، کرتے ہیں پرواہ کے. تو مطلب ہے کہ یہ مختلف ہی گلاں نے انہاں دے سوال نے، تو جو جڑا نا جس نو من رہا ہوں دی گل وہ لوے سنے ہی انج نہیں بھی پھنس جائے تو پھر پرلے محلے دا حوالہ لے کے کو ٹھوک دے جی. انہوں نے تو کہا ہے نا جی سانو ہی بیماری ہے جی. حق طلبی اور چیز ہے، میں غالب آیا ہوں یہ اور چیز ہے. سانو غلبے نے ذلیل کیتا ہے. حق طلبی ہوئے نا تے پھر چھوٹے جے بندے کو حق لب جائے تے بندہ جبے کبے دا لحاظ نہیں کرتا، کہندا بچہ زندہ باد شاباش جی. اچھا جی کدے گیا ہیں بھائی پڑھی نہیں بھارت. روایت کی گئی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے یہ بات وہ سرکار دی جڑے فرمان تکوں آ رہے ہیں نا کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں کہ سرکار نماز میں تھے، اچانک آ گیا ایک رجل نابینا قبلے کی جانب سے جو ارادہ کرتا تھا نماز کا، جماعت نال نماز دا ارادہ کرتا سی، اور قوم فجر کی نماز میں تھی. پس گر گیا وہ زبیہ میں، کس میں؟ ایک گڑھا سی. تو پس ہنس پڑے بعض قوم حتیٰ کہ کہکا لگایا اس بعض نے. پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ جس نے کہکا لگایا تم میں سے چاہیے کہ لٹائے وضو بھی اور نماز بھی. اوے ہے او ویکھے نا ان الحسن البصری اتے راوی موجود نے معبد ابن سبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجیاں روایتیں موجود نے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ معبد صحابی نے زبیہ نظر آ رہے ہیں گڑھا بلند جگہ میں شکار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ بیڑیے کو شیر کو انہوں نے زبیہ وہ جڑا اچھی جگہ تے بنایا ہوتا ہے چور گڑھا تے جس لے بھی وہ شیر یا بگیاڑ کسی شکار دے پیچھے نسے گا نا ادھر مارے گا نا چھال تے وجہ تڑم تو پھڑ لینا انہوں جی. اچھا جی. اور ایک نسخے میں ہے کیا رقیہ اور یہ کنواں ہے پانی والا
یہ مطابق ہے دوسری روایتوں کے کہ واقعہ ہے اس میں لفظ البئر، تو کیا کرے وضو بھی لٹائے اور اسی کے ساتھ آئے ہیں آثار۔ امام شافعی امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فی الصلاۃ، نماز کو تو توڑتا ہے وضو کو نہیں توڑتا۔ ابھی بھی یہ صابر رائے ہم ہیں جی۔ روایت کی کہ جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہ فرمایا جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اسنا میں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے، اچانک آیا ایک رجل نبینا قبلے کی جانب سے ارادہ رکھتا تھا نماز کا، حالانکہ قوم فجر کی نماز میں تھی۔ پس واقع ہوا پس گر گیا گر گیا واقعہ مطلب گر گیا نا ایک گڑھے میں، ہنس پڑی بعض قوم حتیٰ کہ کہا گیا او نا وہ بعض ہے نا بعض تو ہوا ضمیر راجی اس میں بعض حتیٰ کہ کہا لگایا اس بعض ایک سی اور دو سی 10 نے بعض جڑے نا او 99 دا بعض یہ سنیں او 90,999 اے لکھ دا بعض ہی ہے جی، اے مطلب جی تو بعض مفرد ہے جی۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ 90 نہیں 99,000 یار۔ فرمایا سرکار نے کون ہے جس نے کہا لگایا تم میں سے چاہیے کہ وضو کرے اور نماز اعادہ کرے وضو کا اور اعادہ کرے نماز کا جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في الرجل يقهقه في الصلاة قال يعيد الوضوء والصلاة ويستغفر ربه فإنه أشد الحدث قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رجل کے بارے میں جس نے کہا لگایا نماز میں، فرمایا لوٹائے وضو اور نماز اور استغفار کرے اپنے رب سے کہ رونے دی تھاؤں تے کی کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کیونکہ یہ اشد الحدث ہے۔ او جڑی وہ ہوا نکلی ہے قطرہ ڈگیا ہو تو حدث ہو رہے ایک کہکا لگا دے الباز وجدہ اشد الحدث ہے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ او یو کہہ کے ہو او ترائے ہوندے جے ترائے پرا تبسم نہیں باطل ہوتا وضو اور نہ اور دیہک باطل ہو جاتی ہے نماز نہ کہ اور کہا اگے جی مانا کرو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو کہا لگائے نماز میں، آپ نے فرمایا اعادہ کرے وضو اور نماز کا اور استغفار کرے اپنے رب سے کیونکہ یہ اشد الحدث ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب النوم قبل الصلاة وانتقاد الوضوء منه، باب سونا نماز سے پہلے اور ٹوٹ جانا وضو کا نیند سے۔ باب سونا نماز سے پہلے اور ٹوٹ جانا وضو کا نیند سے۔ ایک جی استعان کریں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال ودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الى المسجد فوجد المؤذن قد اذن فوضع جنبه فنام حتى عرف منه النوم حتى عرف منه النوم وقالت له نومة تعرف ينفخ إذا نام ثم قام فصلى بغير وضوء قال إبراهيم رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره قال محمد رحمه الله وبقول إبراهيم نأخذ بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالاغنا میں بلغنا نہیں ہو بالاغا فعلی تے نام مفعول بہی ہوندا دھیان کریا جے اگوں ان النبی اے فاعل جی بالاغنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عینی تنامان ولا ينام قلبی فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا ليس كغيره فاما من من فمن وضع جنبه
فنام فقد وجب عليه الوضوء وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. وہ بہت پیش وضو او بلا تھے وہ کنی باری پڑھا جائے. اچھا جی، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ وضو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، سونے نے. بسم اللہ. پس سرکار تشریف لے گئے مسجد کی طرف. پس پایا کہ مؤذن نے تحقیق اذان دے دی ہے. تحقیق اجے جماعت سونے نے ظاہر ہوتا اللہ دے حکم نال کرانی ہے. پس سرکار نے رکھا اپنا جنب مبارک. سرکار اپنے دائیں پہلو تے لیٹ گئے. کتھے؟ پس سرکار سو گئے حتیٰ کہ پہچانی گئی آپ سے نیند. اے کہ وہ جملہ متعارض ہے کہ اے صحابی کہہ رہے ہیں کہ وکانت اور تھی سرکار کے لیے نیند معروف. کس طرح کہ سرکار ینفخو، سرکار کے سونے کے بعد منہ مبارک سے آواز آتی تھی خراٹوں کی، جنہ دی مثال جڑی ہے نا کوئی نہیں کائنات وچ. جب سرکار سو جاتے یہ نشانی ہوندی سی کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار سو گئے نے. تو جس لئے جماعت دا وقت ہویا پھر سرکار اٹھے. پس سرکار نے نماز پڑھائی نئے وضو کے بغیر. کی یعنی بغیر وضو دا معنی پنجابی والا نہیں معنی کرنا، بے نیا وضو نہ فرمایا اسی وضو کے ساتھ. اچھا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں اپنے غیر کی مثل. باقیاں دی نیند وضو توڑ دیندی ہے تے نبی دی نیند وضو نو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول ابراہیم ناخوذو، اور پہنچی ہمیں یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور نہیں سوتا میرا قلب. پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے میں نہیں ہے اپنے غیر کی مثل. بہرحال وہ بندے جو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب صدیق اکبر تو لے کے قیامت تک آخری مسلمان تک سرکار تو سوا وہ جو ہے پس وہ جس نے رکھا اپنا جنب پس سو گیا پس تحقیق واجب ہو گیا اس پر وضو. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. ایو بیخو میرے یارا قد اذن اے مطلبی اور سمجھی گل. اچھا جی او بے خود رو نظر آ رہی. فوادہ اعلیٰ شکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذا اخذ مضجعہ، جب سرکار اپنے لیٹنے کی جگہ تشریف لے جاتے تو وعدہ یادہ الیمنی تحت خد الایمن. سمجھائی گل دی؟ ینفخ اے یتنفس بصوت، حتیٰ کہ سنی جاتی آپ سے آواز خراٹوں کی، نفخ بالفم کی، جیسا کہ سنی جاتی نائم سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خراٹوں کی آواز نہیں تھی کسی امر عارض کی وجہ سے، بلکہ یہ کیا تھی؟ جبلی تھی جی. پس نماز پڑھی. اے استيقظ، سرکار جاگے اور نہ وضو فرمایا دوسری مرتبہ، اس لیے کہ نہیں توڑتی آپ کے وضو کو آپ کی نیند مبارک. سونے فرمایا بلا ینام قلبی، بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص سے ہیں کہ انہاں دی اکھ سوندی ہے تے دل، سبحان اللہ، کیونکہ حالت نوم میں وحی وصول کرنی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں جب وحی آنی ہے جی. اور بہرحال من سواؤ قال بعضهم، بعض نے فرمایا سنا جو ہے نیند دی تفصیل اگوں میں دیسا آ رہی ہے نا. بعض نے فرمایا بے شک نیند نہیں توڑتی وضو کو والا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ توڑ دیتی ہے بکل. تیسرا قول یہ ہے کہ لمبا سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا تو جے طیب تھوڑا جا سوتا ہے تو نہیں ٹوٹا.
اور یہ قول ہے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا۔ چوتھا قول جب سویا ایسی حایت پر جو مسلین کی آیت ہے، رکوع کی حالت میں، تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سو گیا لمے پے کے یا سدھا پاسے پرنے یا سدھا تو کی ہو جائے گا؟ واہ ہو واہ، اے ساڈا مذہب ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اکھ لگڑے دی دیر ہے جی، وضو نسی گیا۔ شابہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال اذا كنت قاعدا او قائما او راكعا او ساجدا او راكبا اوہو، قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ فإذا وضع جنبه فنام وجب عليه الوضوء وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب سو جائے تو قاعدن کیویں یا جب سو جائے تو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے یا کس میں؟ راکبن، سواری پر تے سدھا ہے، اتے لمحہ ہی نہیں پہ گیا کاٹھی دے تو پس نہیں ہے لازم اس پر وضو۔ او جے باب وضو سی تے قال محمد رحمہ اللہ وابے ناخذو، پس جب رکھا اس نے اپنا جنب پس ہو گیا، اب واجب ہے اس پر۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ ٹرو ٹرو شبہ روایت کی کہ ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب سو گیا تم بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں یا سوار ہو کر، پس نہیں تجھ پر وضو۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ نأخذ، پس جب رکھے اپنا پہلو پس ہو گیا تو واجب ہو گیا اس پر وضو، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا اسماعیل بن عبد الملک عن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ قال سألته عن النوم قبل العشاء الآخرة فقال لأن أصلي لعن و بلاوی لأن أصليها وحدة أحب إلى من وحدی وے وحدہ مؤنث نے وحدی وحدي أحب إلى من احبو أحب إلى من الیہ إلي احبو الیہ أحب إلي من من ان انام قبلها قبلها کی بنے تے لگے سارے۔ فيها في جماعة قال محمد ونحن نكره النوم قبل صلاة العشاء وهو قول أبي حنيفة۔ اسماعیل بن عبد الملک روایت کرتے ہیں جناب مجاہد سے۔ اسماعیل بن عبد الملک کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب مجاہد سے نوم قبل العشاء الاخرہ سے، بھائی عشاء آخرہ عشاء وہ جو نسی عشاء نے انہوں چونکہ مغرب نو بھی عشاء دے دے اس واسطے عشاء آخرہ بھی اس تو پہلے بھی مغرب پڑھ لئیے تو بھی عشاء تو پہلے بھی سونا ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کی فرمایا جناب مجاہد نے کہ فرمایا البتہ یہ کہ پڑھوں میں عشاء اکیلے پسند ہے مجھے اس سے کہ میں سو جاؤں نماز سے پہلے، پھر پڑھوں میں نماز جماعت میں، سو کے اٹھ کے جماعت نال پڑھا۔ مینوں اس تو ایک گل پسند ہے کہ میں سون تو پہلا کلیاں پڑھ لواں تے ٹھیک ہے جی۔ وہ سمجھ آئی؟ احبو الیہ ہن منع کر وے واہ قولو۔ اچھا جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم مکروہ جانتے ہیں نوم قبل صلاۃ العشاء، اور یہ قول ہے کن کا؟ اور باقی وہ مستثنات ہیں نہ بھی تھکیا ہے بالکل نیندر نال بھریا پہ تو تھوڑی دیر سنتا ہے ستا ہے تو انہوں کسے اٹھا بھی دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو اٹھ کے وہ گالاں بھی نہیں کرتا، بیوی نو طلاق بھی نہیں دیندا تو پھر ٹھیک ہے جی۔ جے ہو جا گل پیندا ہے تو پھر نہیں بھی ستا مریا رہو۔ سنیں اور لا نصلی یہاں اس میں مبالغہ ہے کراہت نوم قبلہ، تو کیسے کیفا فإنہ کیونکہ آپ نے ترجیح دی ہے کس کو؟ ترک نوم کو کس پر؟ بے جماعت، بے میں جماعت نال پڑھا تو سو کے اٹھا مینوں اس نال ہوئی چنگا کہ میں کلیاں پہلو پڑھ لواں جی۔ وَنَحْنُ نَكْرَهُ، اچھا ایتھے نا کراہت نو مطلق ایتھے ہے نا کراہت کو مطلق ذکر کیا نہیں مقید کیا اس کو بے قید۔ والا اللہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور احوت اور حافظ طحاوی نے مقید کیا ہے کہ کراہت نوم بمن خاشیہ
عام وقت یا فوت الجماعت اندر واسطے مکروہ ہے جی. تو ویسے اتنے مطلق ذکر کیتا ہے پاویں خوف ہوئے تو پاویں نہ ہوئے جی. آگے جی. مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جس بندے نو وسوق ہے نا وسوق وہ ہور گل ہے بھی بندے نے شام دی نماز پڑھی ہے تو وہ اتنے پلر نال یا گھر جس طرح بیٹھا سیدھا تو انہوں وسوق ہے اپنے اتنے کہ 10-15 منٹ بعد جاگ آ جائے گی میں تو اذان تو پہلے جاگ پاواں گا وسوق ہے پھر ہور گل ہے. پر مصیبت ہے اسی کھانے بس اگلی گل نہ پوچھو گا ٹرو. روایت کی جناب مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سوال سانو راتی جاگ تا آتی بھی کھادا زیادہ ہے تو پیٹ چ کوئی مسئلہ بن گیا تو انج سانو جاگ آتی ہے ورنہ ہور جاگ آنے دی کوئی صورت نہیں جی. ہاں بھی شابہ جی. سوال کیا میں نے اسماعیل بن عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوم قبل العشاء الاخرہ سے. آپ نے فرمایا البتہ نماز پڑھوں میں البتہ یہ کہ پڑھوں میں عشاء کے لے احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ میں سو جاؤں عشاء سے پہلے پھر پڑھوں میں عشاء جماعت میں. امام محمد رحمہ اللہ نے اور ہم ناپسند کرتے ہیں نوم قبل صلاۃ العشاء کو قبل صلاۃ العشاء کو. وهو قول ابي حنيفه رحمه الله محمد قال اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال عرس قال عرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة فقال من يحرسنا الليلة فقال رجل من الأنصار شاب أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احرسكم فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بحر الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ أصحابه وأمر المؤذن فأذن فصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں یعنی اصل تو صحابی فرمایا کہ تعریس فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات پچھلی رات آرام کرنا سفر کیتا سی پس فرمایا کون حفاظت کرے گا ہماری آج رات کیڑا جڑا جاگدا رہے تے نماز دے ٹائم تے اٹھا دے وے ساریاں نوں. پس عرض کی ایک رجل من الانصار جوان نے کہ آنا یا رسول اللہ میں حفاظت کروں گا تمہاری. پس حفاظت کرتے رہے وہ سب کی حتیٰ کہ جب پہنچے وہ صبح کے ساتھ صبح جس لئے پو پھٹن والی ہوئی نا جی غالب آ گئی ان پر ان کی آنکھیں. تو وہ دوسری جگہ تو بلال دا بھی ذکر ہے اے مطلب ہے کہ اے انصاری جوان پھر دوسرا واقعہ ہے تاں ہے نا حضرت بلال تے انصار بچوں نہیں بلا او. تو پس نہ جاگے مگر سورج کی گرمی کے ساتھ. پس اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس وضو فرمایا اور وضو فرمایا آپ کے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نے اور حکم دیا سرکار نے مؤذن کو. پس اس نے اذان دی پس سرکار نے 2 رکعتیں پڑھیں اے سنتاں جڑے نال قضا ثابت ہویاں. پھر اقامت کہی گئی نماز کی. پس سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی اپنے اصحاب کو اور جہر کیا اس میں قرات کے ساتھ جیسا کہ سرکار پڑھاتے تھے فجر کے وقت میں. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اور دو ویکھنا گامیاں او الرسا تاریس نزول المسافر آخر اللیل للنیندر یحرس یحفظنا امر المؤذن. اس میں مشروعیت ہے کس کی وجاہر بہا اس لیے کہ قضا حکایت ہوتی ہے کس کی اسی لیے جہر کرے امام قرات کے ساتھ اگر ہو نماز کیڑی کہ جہر ہوتا اس میں وگرنہ خاف آتا بہا. چلو جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں تعریس فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریس پچھلی رات آرام فرمایا قافلہ رک گیا. پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون حفاظت کرے گا ہماری آج رات. پس عرض کی ایک رجل نے انصار سے
ایک رجل من انصار جوان نے ایک رجل من الانصار جوان ہے، قال میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کروں گا تمہاری، بس حفاظت کی اس رجل نے ان کی، حتیٰ کہ جب ہو گیا صبح کے ساتھ تو غالب آ گئی اس پر اس کی آنکھیں، پس نہ جاگے وہ مگر سورج کی گرمی کے ساتھ، پس اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضو کیا آپ کے اصحاب نے کی نماز کے لیے، پس پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اپنے اصحاب کو اور جہر کیا اس میں قرات کے ساتھ جیسا کہ پڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اپنے وقت میں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وبہ نقل وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ